کرونا چالو ہے. کمنٹ پہ دیکھ لیجیے آپ آواز آ رہی ہے کہ نہیں لوگوں کو. کیا لائیو آپ تک پہنچ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے میری؟ کیا آپ حضرات مجھے سن پا رہے ہیں؟ اپنا چالو کریے آپ. اصل میں مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے، اور میں 2-3 دن سے ذرا سا سینہ بھاری تھا، تھوڑا جکڑن تھی، موسم کا اثر. تو اس بہانے سے مجھے چائے نصیب ہو گئی، تھوڑا سا تازگی آ گئی. بہرحال تو بات یہاں تک آ گئی تھی کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ علمی ہے، اور اسی علمی اختلاف کو یہ لوگ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، اب کافر کہہ دیا. اب دیکھیے ایک چیز ہے، کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں. جب اختلاف ہوتا ہے، کہیں جھگڑا ہوتا ہے، تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں تو غصے کی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی باتیں تو مجھ سے نکلتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ جذباتی باتیں تو آتی ہیں سامنے. اب کسی کے تم پیر کو کافر کہو گے، اب جیسے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ان آپ کو بتایا گیا کہ بھائی قدیری صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے فاضل بریلوی کو کافر کہا، تو آپ کے جذبات بھڑکے کہ نہیں بھڑکے؟ آپ نے گالیاں بکیں کہ نہیں بکیں؟ آپ نے بے انتہا مغلظات سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے کافر کہا ہے. آپ کو الٹی سیدھی آڈیو کا الٹی سیدھا مطلب بتا کر آپ کو یہ سمجھا دیا گیا کہ کافر کہا ہے. جذبات بھڑکے نا، گالیاں زبان پر آئیں نا، بس ہمیں تو آڈیو کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے سامنے تو فتوے موجود ہیں، آپ کو دکھائے میں نے. 50 سالوں سے، 5 سالوں سے نہیں، 50 سالوں سے ہمارے پیرانے اعظام کو کافر کہا جا رہا ہے، کافر پر کافر کہا جا رہا ہے. تو اگر ہماری زبان سے کہیں کچھ نکل گیا کہ جو آپ کو گستاخی لگا، تو سوچنا چاہیے نا. انسان ہیں ہم، پتھر کے نہیں ہیں کہ ہم پر اثر ہی نہیں ہوگا. آپ پر ہوا نا اثر، ہم پر بھی ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کفری فیکٹریاں بند کر دینی چاہیے، سنیوں کو کافر بنانا بند کر دیا جائے،
اور جو سنی جس سلسلے سے وابستہ ہے اس سلسلے کے محققین، علماء، مفتیان کرام کی جو تحقیقات ہیں ان پر ان کو مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ارے اگر بدائیوں شریف والے تکبیر کھڑے ہو کے سنتے ہیں، اگر جامعہ نظامیہ حیدرآباد والے تکبیر کھڑے ہو کے سن لیں، اگر جامعہ فرقانیہ والے رامپور شریف کے اگر تکبیر کھڑے ہو کے سن لیں، وہ بھی ہو گئے، وہ بدعقیدہ ہو گئے۔ وہ ہے کیا بھائی یہ؟ اگر کوئی دفن کے بعد قبر پر اذان نہ پڑھے، وہ بھی ہو گیا، وہ کافر ہو گیا؟ وہ نہیں، یہ اپنے اپنی تحقیقات ہیں، کسی کے یہاں صحیح ہے، کسی کے یہاں نہیں ہے، کسی کے یہاں بیٹھ کر تکبیر سننے کا، کسی کے کھڑے ہو کر سننے کا۔ ارے بھائی کرنے دو، ہے تو سنی، ہے تو اپنا بھائی۔ عید میلاد تو مناتا ہے نا، غوث کی 11ویں تو کرتا ہے نا، مدار کی 17ویں تو کرتا ہے نا، خواجہ کی چھٹی تو کرتا ہے نا، مخدوم سمنہ کی 28ویں تو کرتا ہے نا، کرنے دو۔ اگر معمولات میں فرق ہے، تحقیقات میں فرق ہے، اور وہ اپنے تحقیقات، اپنے بزرگوں کی تحقیقات پر عمل کر رہا ہے، کرنے دیجئے۔ اپنی کفری بندوں کو مت چلائیے، لوگوں کو کافر مت بنائیے، اس لیے کہ آپ کے منع کرنے سے کوئی اپنے بزرگوں کے معمولات سے نہیں ہٹے گا۔ پھر کان کھول کر سن لیجئے، ہم تعزیہ شریف بناتے ہیں، بناتے رہیں گے، ہم محفل سماع قوالی کا اہتمام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم حضرت ابو طالب کو ایمان والا مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، ہم مولائے کائنات کو امیر معاویہ سے افضل اور حق پر مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، ہمیشہ مانیں گے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ کتنا طوفان برپا کر لیں، آپ کتنی گالیاں بک لیں، آپ کتنے کفری فتوے داغ لیں، آپ کتنے بہتان لگا لیں، آپ کتنی افراتفری بچا لیں، ہم وہی کریں گے۔ ہم مدار العالمین کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، سلسلہ مداریہ جاری ہے، یہ ہمارا وجدان ہے، ہمارا ایمان ہے، رہے گا۔ آپ کے کہنے سے گھنٹہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے سنیوں میں پھوٹ نہ ڈالیں، سب کو اپنی تحقیقات کے حساب سے، اپنے علماء کی تحقیقات کے حساب سے چلنے دیں، عقائد پر نظر رکھیں، ہاں، اور وہ آپ سے زیادہ ہم رکھتے ہیں اور اتنا مضبوط رکھتے ہیں کہ ہم اسماعیل دہلوی کو کافر مانتے ہیں۔ آپ تو نہیں مانتے، نہیں مانتے مت مانیے یار، ہمیں کوئی زبردستی ہے کیا؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ہم نے آپ کا ٹھیکہ نہیں لیا، آپ نے ہمارا ٹھیکہ نہیں لیا۔ آپ نہیں مانتے مت مانیے، ہم مانتے ہیں، ہم اسماعیل دہلوی کو پکا کافر مانتے ہیں۔ آپ نہیں مانتے مت مانیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم حضرت علامہ فضل حق چشتی خیرآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو مانتے ہیں، آپ مت مانیے، لیکن آپ اس کی آڑ بنا کر آپ لوگوں میں اختلاف برپا نہ کریں۔ سنیت کا شیرازہ پہلے ہی بہت بکھرا ہوا ہے، آپ یقین کیجئے گا، واللہ العظیم کہتا ہوں، یہ جو آج فائل میں نے کھولی ہے، یہ میں نے بالکل پیک کر کے رکھ دی تھی ایک طرف کو۔ ایک زمانہ ہو گیا تھا، کوئی مسئلے نہیں اٹھ رہے تھے، بہت میں اچھا محسوس کرتا تھا، یا چلو یہ سب جھگڑے فساد ختم ہو گئے، اچھا ہوا، یہ معاملات دب گئے، آگے کو اللہ تعالیٰ ماحول اچھا کرے گا، ایک موقع پھر آئے گا، سب شیر و شکر ہو جائیں، سب ایک ساتھ مل کر سنیت کا کام کریں۔ آتا تھا ذہن میں کہ چلو کبھی تو ہوگا، ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، ہمارے بعد ہوگا، کبھی تو ہوگا۔ تو یہ سب میں نے باندھ کے رکھ چھوڑا تھا ایک طرف کو، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اب آج نکالا تو بڑی دھول تھی اس کے اوپر، اور کاغذ بھی کچھ بوسیدہ سے ہو گئے تھے، سب کو صحیح کیا بیٹھ کے، میں نے کہا پھر ضرورت پڑ گئی ان کی، کوشش کیجئے کہ پھر ضرورت نہ پڑے اس کی۔ یہ میں جو آج لائیو ہوں اس لیے نہیں ہوں کہ کل آپ کی آئی تھی، آج میری آ گئی، پھر کل کو آپ کی آئے، پھر پرسوں کو میری آئے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ میں یہاں پر نہ آپ کو کوئی چیلنج دینے آیا ہوں،
نہ آپ کو کوئی جھگڑے کے لیے اکسانے آیا ہوں، میں بالکل کلیئر کٹ اپنا موقف بیان کرنے آیا ہوں کہ ہم اسماعیل دہلوی کو کافر مانتے ہیں، ہم بریلی کے کسی فرد کو کافر نہیں کہتے، ہمارا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ہماری کوئی تحریر نہیں ہے، اور جو معمولات ہیں ہمارے، وہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے محققین کی تحقیقات کے مطابق ہیں، اور جو ہیں اس وقت وہی رہیں گے، ہم ہی نہیں ہماری نسلوں تک وہی رہیں گے، ان سے آپ نہیں ہٹائیں گے ہم۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کیجئے، مگر اختلافات بند کیجئے، جھگڑے بند کیجئے، لوگوں کو کافر کہنا بند کیجئے، آپس میں بھی بند کیجئے، ہمیں تو کہنا بند کر ہی دیجئے، مگر آپ کو بھی نیک مشورہ ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہنا بند کر، تمہارا بس نہیں چلتا، آپس میں ایک دوسرے کے سر ہو جاتے ہو۔ ہاں، ابھی بیچارے وہ سلمان کے سر ہو گئے، تو یہ آپس کے بھی بند کر دو۔ اچھا ہمیں نہیں، ہم تو ہیں تمہارے لیے غیر، سمجھے، ہم تو ہیں تمہارے پر آئے، مگر جو تمہارے اپنے ہیں تم ان کو بھی بخش دو۔ اچھا آپس میں بھی محبت سے رہو، آپس میں محبت سے رہو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم سے بھی تمہیں محبت ہو جائے، تم ہمارے قریب بیٹھو، ہماری بات بھی سمجھ میں آ جائے تمہارے، ہمارے ساتھ بھی تم تازیہ اٹھانا امام حسین کا، ہمارے ساتھ بھی قوالی میں بیٹھنا بڑا مزہ آتا ہے، قوالی میں بیٹھ کے ہاں دما دم مست قلندر بیٹھنا کبھی ہمارے ساتھ، بہت روحانی محفل ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ تعلق جڑتا ہے، ڈائریکٹ، کبھی آ کر بیٹھنا ہمارے پاس۔ کسی شاعر کا شعر ہے، آج تجھ کو بتائیں گے، مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، چلو نہیں آ رہا چھوڑا یار، نہیں آ رہا تو بہت زیادہ ضروری ہے بتانا کیا، مگر جتنا بتایا ہے اسے تو یاد رکھیے گا۔ جھگڑے ختم کیجئے، اختلافات ختم کیجئے۔ آپ کا جھگڑا یہی تھا نا، آپ کو پریشانی یہی تھی نا کہ ہم نے فاضل بریلوی کو کافر کہا ہے، ہم نے تو منع کر دیا، لیکن جو آپ نے کہا ہے، جو آپ کے فتوے لگ رہے ہیں فاضل بریلوی پر، ان کا علاج کیجئے گا، اپنے مفتیوں کو پکڑیے گا کہ کیا کرتے ہو، یہ ہم سے کہتے ہو کہ صاحب قدیری صاحب فتویٰ لگا رہے ہیں فاضل بریلوی پر، خود لگائے بیٹھے ہو، اپنے مفتیوں کو پکڑیے اور ان کو سمجھائیے کہ یہ فتوی بازی بند کیجئے، یہ کفری فیکٹریاں بند کیجئے، اور جو ایمان کی فیکٹریاں مدار العالمین، غریب نواز، مخدوم سمنا، صابر کلیری، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، وارث دیوا شریف، شاہ جی اللہ میاں، جو یہ فیکٹریاں لگا کے گئے ہیں ایمان کی، اس میں آن کر مزدوری کیجئے، دنیا میں بھی کمانے کا موقع ملے گا اور آخرت کی کمائی بھی ہوگی۔ خالی دنیا مت کماؤ، یوٹیوب پر بیٹھ کر فالتو باتیں کر کے یوٹیوب کے پیسے کمانے کی کوشش مت کرو، فیس بک کے پیسے کمانے کی کوشش مت کرو، کچھ جنت بھی کمانے کی کوشش کرو۔ ایمان والوں کو لڑا کر فیس بک کا پیسہ مل سکتا ہے، یوٹیوب کا پیسہ مل سکتا ہے، جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ جنت کے ٹکٹ کے لیے ایمان والوں کو محبت کے ساتھ ملاؤ، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے وابستگی رکھو۔ بہت ساری باتیں آ گئیں اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں رہ گئی ہوں، مگر جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ساری باتیں میں نے بیان کر دیں، اور اس کے بعد بھی آپ لوگ سب موجود ہیں، ایک 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں میں آپ کو، اگر کسی کو کوئی بات مجھ سے معلوم کرنا ہے تو معلوم کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، مگر دیکھو یار گالی نہیں ہے، سمجھا، مجھے معلوم ہے کچھ تلے میں بیٹھے ہوں گے، یہ رکے ہم شروع ہو جائیں تو بیکار میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں اس سے۔ دیکھیے، ایک یہ فرحان خان کر کے تڑا تڑا گالیاں دے رہا، بیٹا تم میرے گناہوں کی واشنگ مشین ہو، جتنی گالیاں دو گے نا، یہ جو بھائی ہوں تو انسان، گناہ تو مجھ سے بھی ہوتے ہیں نا، جتنی گالیاں دو گے میرے گناہ واش ہوتے رہیں گے، تو تم کیا ہو،
تم میرے گناہوں کی واشنگ مشین دیتے رہو. فری کی واشنگ مشین خریدنے جاؤ 10,000 کی ملتی ہے 15,000 کی ملتی ہے, تم فری کی واشنگ مشین ہو. ہاں, اور اگر کسی صاحب کو کوئی بات معلوم کرنی ہے تو بالکل کر سکتے ہیں. اب بڑی محنت کی ہے بھائی اس آدمی نے, اور لکھا کیا ہے ذرا, یہ لکھ رہا انتصاب قدیری حرامی, یہ لکھ رہا ہے یہ, اور زبردست لکھ رہا ہے, لکھتا چلا جا رہا ہے, لکھتا چلا جا رہا ہے, لکھتا چلا جا رہا ہے. لکھو بیٹا, خوب لکھو, واشنگ مشین, یو آر مائی واشنگ مشین. کوئی بات نہیں, چلیے. تو کسی کا کوئی سوال نہیں آیا, کوئی بات نہیں. بہرحال بیٹا فرحان, اپنی آپ زندگی خراب نہ کریں. جو میں نے کہا ہے اس کو غور کریں, اس پر غور کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. چاہے مکن پور شریف کے ہوں, چاہے اجمیر شریف کے ہوں, چاہے کچوچا شریف کے ہوں, چاہے پیلی بھیت شریف کے ہوں, یہ سارے سادات جو ہیں نا, یہ دیکھو اپنے سروں کا تاج بناؤ ان کو, ٹھیک ہے نا. تب جا کر بھلا ہوگا. اور ان سے عداوت کر کے, ان سے دوری بنا کر کچھ ملنے والا نہیں ہے. یعنی ان کے باپ دادا نے ایمان پھیلایا, تم ان کے صدقے میں, ان کے باپ دادا کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا ہے, سمجھے, اور تم ان سے عداوت, ان سے نفرت, اچھی بات نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی اہل سنت میں اتحاد عطا فرمائے, اتفاق عطا فرمائے, آپس میں محبتیں عطا فرمائے, اور کفری فیکٹریوں کو جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو ان فیکٹریوں پہ تالا ڈال دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام سلاسل, چاہے وہ مکن پور شریف, چاہے اجمیر شریف, چاہے کچوچا شریف, چاہے گلیر شریف, چاہے پیلی بھیت شریف, چاہے دیوبند شریف, یہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں, رب تعالیٰ سب میں آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرمائے. ہم حسینی تھے, حسینی ہیں, حسینی رہیں گے, تعزیہ دار تھے, تعزیہ دار ہیں, تعزیہ دار رہیں گے, مولائی تھے, مولائی ہیں, مولائی رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.